وہ پھولوں کی پتیوں سے نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ گھر کو سجانے سے نہیں مانتا، وہ تب مانے گا جب زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارو، پھر مانے گا۔ تم جھنڈیوں سے خوش کر رہے، تم نالین لگا کے خوش کر رہے، تم کمکمے لگا کے خوش کر رہے، اسے تم نے دین کا حصہ بنایا، لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کیا، تاجروں کی دکانوں پہ بازاروں میں آئیں گے علماء، اللہ علماء کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، وہاں آ کے کہیں گے جس نے جھنڈیاں زیادہ لگائی ہیں اور جس نے جھنڈے زیادہ لگائے ہیں نبی اس پہ راضی ہے، انا للہ، جھنڈیاں لگا لے تو نبی اس تاجر پہ راضی ہوگا؟ نہیں، میرا نبی اس تاجر پہ راضی ہوگا جس تاجر نے تجارت میرے نبی کے حکموں کے مطابق، ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا نہیں بیچتا، گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا، خریدا ہوا مال واپس لے لیتا ہے، اس پہ ضد نہیں کرتا، جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچتا، تجارت شریعت کے مطابق کرتا ہے، تو صرف اس تاجر پہ نبی راضی ہوگا۔ بندیالوی سے سنو، صرف نبی راضی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس تاجر کی تو بڑی عظمت ہے، اسے تو انبیاء کے ساتھ مقام ملنا ہے اس تاجر کو، لیکن تاجر کون سا؟ سچا تاجر، جھوٹ نہیں بولتا، الامین، امانت دار تاجر۔ تم آ کے اللہ کی رضا کی سندیں بانٹتے پھرتے ہو، جنت کے پروانے ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جھنڈیاں لگائی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جھنڈے لگائے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے، آپ نے انہیں اللہ کی رضا کا پروانہ دے دیا، نبی کی رضا کا پروانہ دے دیا آپ نے۔ سنو، ایک ہے حقوق اللہ، کس کے حق؟ ایک ہے حقوق العباد، کس کے حق؟ سودا کم دینا، پیسے پورے لینا اور کم تول کے دینا، یہ کس کا حق مارا جا رہا ہے؟ زور سے بولو، بندے کا۔ اسے 2 نمبر مال بیچنا، عیب دار چیز بیچنا، جھوٹی قسم اٹھا کے بیچنا، دھوکہ دینا گاہک کو، کسی کے پلاٹ پر، دکان پر، مکان پر قبضہ کرنا، قرضہ لے کے کھا جانا، واپس نہ کرنا، یہ سب کون سے حقوق ہیں؟ زور سے بول۔ وراثت کو صحیح تقسیم نہ کرنا، کون سا حقوق ہے؟ حقوق العباد، بندوں کے حق، یہ عمرے کرنے سے معاف نہیں ہوتے، کوئی نہیں، شب قدر کو جاگنے سے معاف نہیں ہوتے، کسی عالم نے آپ کو کہا ہے تو آپ کو غلط گائیڈ کیا ہے، آپ کو اس نے چوسنی دی ہے، بے چوسو۔ شب برات کو جاگنے سے، نفل پڑھنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، ہر سال عمرہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ نمازیں پڑھنے سے، بولو بولو، تہجد پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، 500 دانے کی تسبیح پھیرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد تب معاف ہوں گے
جس کا حق مارا ہے وہ کیا کرے؟ چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کافر ہے، اگر اس نے معاف نہیں کیا نا تو قیامت کے دن اس کا سامنا آپ نے کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ ذہن میں رکھیں۔ فرض نماز پڑھنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے، عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، تسبیح رولنے سے معاف نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت کرنے سے معاف نہیں ہوتے حقوق العباد، تہجد پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے خطبہ جھنڈیاں لگانے سے معاف کر رہے ہیں۔ انا للہ۔ علماء کرام اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ کیوں غلط گائیڈ کرتے ہو لوگوں کو؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کیا ہو گیا؟ کفارہ ہو گیا۔ دوسرے طبقے نے کہا جنت ہے ہی حضرت علی دی، نماز روزے دی کیا ضرورت ہے، علی علی کرو تے جنت لگ جائے گا پتہ انشاءاللہ، میدان معاشر سجے گا تو لگ جائے گا پتہ۔ حضرت علی دیکھیں گے بھی حضرت علی کن کو قبول کرتے ہیں، حضرت علی انشاءاللہ ہمیں قبول کریں گے انشاءاللہ، قرآن والوں کو قبول کریں گے، داڑھی والوں کو قبول کریں گے۔ حضرت علی انہیں قبول کریں گے جو ابو بکر و عمر کے فضائل بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کے تو ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا جنت ہے ہی علی کی، نمازاں تے اٹھدیاں پھردیاں ہونیاں نے، روزے تے لبھنے ہی کوئی نہیں، زکات تے پتہ نہیں کدے ٹر جانی۔ انا للہ۔ یہ تقریر میں نے خود سنی۔ زکات اٹھدی پھردی ہونی ہے تے نمازاں رلدیاں ہونیاں تے حجاں اینج ہونیاں۔ اللہ اکڑا رکھو اپنے کول، یہاں حب علی ہے چلو جنت لگ جائے گا پتہ، لگ جائے گا پتہ۔ حقوق العباد، نمازیں پڑھنے سے ایک گل تو چنگی نہیں لگی، وہ کئی چپ کر گئے ہو یار، نہیں بات میں نے صحیح کی، میں نے تو بات کرنی ہے بھائی، بھاویں تو چنگی لگے تے بھاویں نہ لگے۔ اگر کسی کے حقوق آپ کے ذمے ادا کرو، اگر کسی کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ہن وقت جی ادا کرو۔ اگر وہ بندہ مر گیا ہے صدقہ کرو، اس کا ثواب اسے پہنچاؤ، ڈھونڈو کس کا حق کھایا ہے۔ ہن وقت جے، مرنے کے بعد کوئی صورت نہیں، مت کہ تمہیں گمان ہو ہم شب قدر کو جاگتی ہیں، اعتکاف بیٹھتی ہیں، ہر سال عمرہ کرتی ہیں، حج پہ جاتی ہیں، حقوق العباد معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف ہو۔ اللہ کے جو حق ہیں وہ اللہ معاف کرتا ہے۔ حقوق العباد یہ جھنڈیاں لگانے سے معاف کروا رہا ہے، یہ جھنڈیاں لگانے سے کہتا ہے تمہارے سارے گناہ کیا ہو گئے معاف۔ تاجر کہتا ہے اے تے سودا بڑا سستا، 1000 روپے دی جھنڈی تے پچھلے سارے معاف، اگے واسطے کینچی کرو تیار، اگلے سال 2000 دیا لا چھو۔ تم نے دلیر کی ہے اپنے پیٹ کی خاطر، دلیل تمہارے پاس ہے کوئی نہیں، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں۔ وہ ایک بابا ہے کراچی کا، ان کا چینل ہے، کدی تھوڑا طبیعت صحیح نہ ہوئے، کوئی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں، اس چینل نو سنیا کرو، انشاءاللہ تھوڑی طبیعت لطیفے احتفے نال خوش ہو جائے۔ وہ دستے نے بھی کیلے دا منہ کیڑے پاسے کرنا، کیلے نو کینے ٹنگنا، تے کھیرے کا رنگ چونکہ سبز ہے اس کا چھلکا نہیں اتارنا، وہ سنیا کرو۔ اس بابے سے کسی نے پوچھا تم جو میلاد کا جلوس بناتے ہو نکالتے ہو، یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ صحابہ سے ثابت ہے؟ تو بابا جی جواب دیتے ہیں اے جڑی بریانی تساں کھاندے ہو اے صحابہ کھادی سی۔ واہ، صدقے جاواں تہاڈی دلیل تے۔
تھوڑا منہ چوم لے بھی خدا دی قسم. اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے جی. علمی باتیں ایسی ہوتی, بڑا علم ہے جی آپ کے پاس. بریانی, میں نے واہ کینٹ میں تقریر کی اسی بدعت کے موضوع پر, تو ایک مولوی صاحب آئے, مولوی صاحب کہنے لگے بندیالوی کہتا ہے میلاد کا جلوس بدعت ہے اس لیے کہ صحابہ نے نہیں نکالا تھا. بندیالوی جس کار تے چڑھدا وہ صحابہ دے زمانے چ ایسی. بندیالوی جو اینک پہنتا ہے یہ صحابہ پہنتے تھے. صحابہ کے زمانے میں یہ پنکھے تھے, موٹر سائیکل, کاریں تھیں, پھر یہ سب بدعت ہے نا. بابا نے بھی یہی کہا تم بریانی کھاتے ہو, تے صحابہ بریانی. میں نے پھر جواب دی, تمہیں بھی سنا دوں. میں نے کہا کار پہ چڑھنا میں دین سمجھ کے نہیں چڑھتا. میں ممبر پہ کہتا ہوں جمعے کے دن ان سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا, میری مجبوری ہے. نظر کمزور ہو گئی, اینک پہن, سفر کرنا ہے کار پہ چڑھ گئے, گرمی ہے پنکھا چلا لیا, بھوک لگی ہے بریانی دا نام لے لو یار کوئی ڈر نہیں, بھوک لگی ہے بریانی کھا لی. میں نے کہا میں ممبر پر جلسہ عام میں لوگوں کے سامنے برملا کہتا ہوں اینک میں دین سمجھ کے نہیں پہنتا, میری مجبوری ہے. کار پہ میں دین سمجھ کے نہیں چڑھتا, میری مجبوری ہے. پلاؤ میں دین سمجھ کے نہیں کھاتا, میری مجبوری ہے. یہ تیرے جرت ہے, تو بھی کدی لوگاں دے سامنے آکھ میلاد النبی دا جلوس ہو اساں دین سمجھ کے نہیں کٹ دے, ساڈی مجبوری ہے, ساڈی مجبوری. آکھنا آکھنا تو جو میلاد النبی کے جلوس کو اسے تو بریانی کے ساتھ ملا رہا ہے, اینک کے ساتھ ملا رہا ہے, پنکھے کے ساتھ ملا رہا ہے, کار کے ساتھ ملا رہا ہے. شرم کرو علماء کرام, تم اہل علم لوگ ہو, تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے, یہ دین نہیں ہے. اور میرے آقا نے کہا تھا من احدث, ہر نیا کام دین, ہر نیا کام بدعت نہیں, ہر نیا کام بدعت نہیں. میرے آقا نے قید لگائی من احدث فی امرنا, محدثین نے لکھا اے فی دیننا, اے فی دیننا, جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام دین سمجھ کے کیا فَهُوَ رَدٌّ, فَهُوَ رَدٌّ. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. ہون جو نچنا جے نچو, کدنا جے کدو, جو تم نے کرنا ہے کرو. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے جنہ جنہ میلاد دا جلوس کڈیا وہ کھلو جاؤ. حضرت ابو بکر کھڑے ہو جائیں گے, شاباش 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 شاباش. حضرت عمر, حضرت عثمان, حیدر کرار, حسنین کریمین, شیخ عبد القادر جیلانی, با یزید بستامی, سلطان باہو, معین الدین چشتی, کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ہم بھی کھڑے نہیں ہوں گے. کھڑا کون ہوگا؟ شاہ مظفر, عراق کا بادشاہ. کون کھڑا ہوگا؟ شاہ مظفر, عیاش بادشاہ. اس نے اس کی بنیاد رکھی, وہ کھڑا ہوگا. تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے, ہم ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم عثمان ذی النورین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم حیدر کرار کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم حسنین کریمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
یہ محبت رسول ہوتا ابو بکر یہ کام کرتے، اگر یہ عشق کا معیار ہوتا فاروق اعظم یہ کام کرتے۔ گجرانوالہ میں ایک مولوی صاحب کو جب یہ کہا گیا تو مولوی صاحب نے جواب میں کہا وہ جنگاں کردے سن انہاں کول وقت کوئی نہیں سی، دلیلاں ویکھو انہاں دیاں، جب جواب کوئی نہیں نہ آیا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا اتنا وقت بھی نہیں تھا، اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اوے لوگو ہم بڑے مصروف ہیں جہاد میں جنگوں میں، ساڈے کول وقت کوئی نہیں، تساں نکمے کڈے کرو، تساں جڑے نکمے ہو نا تساں کڈ لیا کرو، اتنے کہنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ اور ایک بہت بڑا صاحب علم ہے شیخ الاسلام کہلاتے، اس نے لکھا صحابہ نے اس لیے نہیں نکالا، ذرا غور سے سننا، صحابہ نے اس لیے جلوس اور خوشی نہیں منائی کہ 12 ربیع الاول ہی کو نبی پاک کا انتقال ہوا تھا، غم تازہ تھا، ایک صدی تک غم تازہ تھا نبی پاک کے انتقال کا، وفات کا، تو وہ غم غالب آ گیا خوشی پر، تو ان پھر شرم نہیں آئی بھئی صحابہ تے وفات دا غم غالب آ گیا تو ان پھر حیا نہیں آئی؟ ابو بکر نے تو اس لیے نہیں نکالا، خود کتاب میں لکھا، ان کی کتاب کا نام بھی عید میلاد النبی ہے، اور دلیل کو نہیں آئی تو دلیل میں کہتے ہیں عیسائی نہیں کرتے کرسمس 25 دسمبر کو، وہ بھی تو عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہوں، تساں جنہ کو دلیل پکڑی ہوئی ہے تساں انہاں نال کھلو جانا، تم ادھر چلے جانا، ہم صحابہ کے ساتھ، ہم اولیاء اللہ کے ساتھ، ہم بزرگان دین کے ساتھ۔ کل سننے اور دیکھنے میں آیا کہ ایک مسجد میں ربیع الاول کی خوشی میں ڈھول بجایا گیا، تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ڈھول بجائیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، یہی دین ہے۔ ان الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں، یہودیوں کا ذکر کیا، یہودیوں کا، ان الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا لہوا کھیل ولعبا تماشا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اب آگے آگے دیکھیے، انہیں نماز بھی پڑھنی ہے، 1-2 سالہ تو بعد نا انہیں 2 رکعتاں نماز بھی پڑھنی ہے، اور جب آپ نے کہنا ہے بھئی یہ انہیں کہنا کیوں کسی نے گال کٹ رہے ہیں، 2 رکعتیں ہی تے پڑھ رہے ہیں تو ہم تکلیف ہو رہی ہے۔ مولانا مکی نے کہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے نماز میں غار میں سانپ نے نہیں کاٹا تھا، کوئی مستند حدیث نہیں ہے، یہ انہوں نے صحیح کہا ہے، مستند حدیث اس پر کوئی نہیں ہے، لیکن تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے جی۔